بعد میں لے لوں گا ضیاء بھائی ان کو دے ٹھیک دے 5 منٹ، پھر آپ کو اس کے کیونکہ بعد میں نے 5 وہ منٹ اپنی دے بات ساری مکمل کرنی ہے نا، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے ضیاء بھائی وہ 5 منٹ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دے دیں جتنے چلے بجے۔ ٹھیک ہے، میں ان کا 5 منٹ لگاتا ہوں، اس کے بعد پھر ضیاء بھائی کے آخری 5 منٹ ہوں گے اور پھر جو ہے نا ریپ اپ ہوگا انشاءاللہ، ختم جی۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جو ان کے درمیان اور میرے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، سب بھائی جو سن رہے تھے بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بھی۔ اس گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو ثابت کرنا تھا، جو کہ میرے مطابق اور جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں وہ یہ ثابت نہیں کر سکے۔ مجھے کوئی ایسی انہوں نے حتمی دلیل نہیں دی۔ اچھا ایک سیکنڈ، ابھی میں آپ کو روک رہا ہوں، یہ دیکھا ابھی آپ خود مان گئے کہ مدعی وہ تھے، انہوں نے حیاتی مسیح ثابت کرنا تھا، تو یہ آن دا پیارے ریکارڈ بھائی آنا میں نے بھی تو چاہیے۔ ثابت ابابیل کرنا تھا نا۔ بھائی ابابیل نہ بھائی نہ نہ ایسے ابابیل نہیں بھائی ہوئے چھوڑ دیں، صاحب، ابابیل انہوں نے بھائی ہم پر وہ کیا نا، نہیں ایسے ابابیل نہیں، بھائی الحمدللہ۔ یا نہیں میں ان کے 5 میری منٹ بات دوبارہ لگاؤں گا، ابابیل بھائی میں ان کے 5 آپ منٹ اس کے دوبارہ بعد لگاؤں گا، ہاں لیکن یہ وہ مجھ تو مان بیان گئے کرنے کم دیں از کم نہیں کہ جو ابابیل مدعی تھے بھائی نا وہ وہ ضیاء بھائی تھے۔ ابابیل بھائی وہ آپ ان کے 5 منٹ کے بعد جب یہ 10 منٹ ختم ہو جائیں گے نا اس کے بعد آپ جو مرضی کہہ دینا، لیکن ابھی ان کو ٹھیک ہو کہنے دیں، گیا، وہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں ان کو کہنے دیں۔ ٹھیک 5 منٹ پہ نہیں دوبارہ یہ لگایا، لوگوں کی نظر میں آنا چاہیے، میں 5 منٹ دوبارہ کوئی بات لگاتا ہوں، لیکن وہ مان گئے کہ مدعی ضیاء رسول امینی بھائی تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، جی وہ آپ فیصلہ نہ کریں جی۔ جی یہ کہنے سے ہی مدعی بن جاتے ہیں، تو میں بھی مدعی تھا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نے وفات عیسیٰ ثابت کرنی ہے، عجیب ہے بابیل بھائی۔ تو انہوں نے جو میرے مد مقابل بھائی تھے، سب سے پہلے یہ حافظ صاحب آئے، پھر ابابیل بھائی آئے، پھر عامر نذیر صاحب، اور پھر ضیاء رسول صاحب آئے۔ ضیاء رسول صاحب چوتھی شخصیت تھے، اور ان سب سے میرا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ثابت کرنی ہے، اور اس کے لیے مجھے کوئی مدلل دلیل آپ نے دینی ہے، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے۔ دعوے کے مطابق ضیاء رسول صاحب کوئی دلیل مجھے نہیں پیش کر سکے۔ انہوں نے ایک دلیل پیش کی جو کہ سورہ نساء کی ایک آیت تھی، اس آیت میں جو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے وہاں سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوا۔ اس آیت پر میرے جو سوالات تھے، جو میرے اعتراضات تھے، ان کا جواب انہوں نے مجھے ہرگز نہیں دیا۔ اس کے مقابلے پر میں نے ان کو 3 آیات پیش کی، ایک سورۃ الاعراف سے، ایک سورۃ العمران سے، اور ایک سورۃ المائدہ سے 3 آیات پیش کی، اور ساتھ میں نے ان آیات کی جو ترجمہ اور تفسیر تھی ان کے اپنے معتبر لوگوں کی تفاسیر سے پیش کیا۔ اس میں نے ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیونکہ بشر تھے، اور بشری قوانین ان پر بھی لاگو ہوتے ہیں جو باقی انسانوں کے لیے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے باقی انسانوں کے لیے قوانین بنائے ہیں، وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان قوانین کے ہی تحت آئیں گے۔ تو ان قوانین میں ایک قانون یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنی نوع انسان کے لیے بنایا ہے کہ ہمارا جینا بننا اسی زمین میں ہے اور ہم اسی سے نکالے جائیں گے۔ تو کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق میرے مخالف دوست کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں پر چلے گئے ہیں، تو کیونکہ اس قانون کے مطابق کوئی بھی آسمانوں پر نہیں جا سکتا، اور کوئی بھی جو ہے وہ زمین کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اس کا جینا مرنا اسی میں ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ نکالے گا۔ تو اس کا جواب یہ نہیں دے سکے۔ انہوں نے ایک دلیل پیش کرنے کی کوشش کی روحانی خزائن سے، کہ جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ کے لیے اپنے قوانین بھی بدلتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ بدلتا ہے تو اس کا ثبوت بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان بھی کرتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بدلا ہے تو اس کی دلیل آپ مجھے دے دیں، اس کا ثبوت دے دیں، اور وہ نہیں مجھے ملا۔ پھر جو آیات میں نے پیش کی ان میں انہوں نے مجھ پر یہ اعتراض کیا، جو سورۃ المائدہ کی آیت تھی جس میں فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کا ذکر ہے، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تک میں ان میں تھا تب تک میں نگران تھا، اور اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قیامت کا مکالمہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر قیامت کا بھی مکالمہ ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کی وفات جو ہے وہ ماضی میں ہو چکی ہے، اور جب تک وہ دنیا میں تھے، جب تک وہ ان لوگوں میں تھے، ان پر نگران تھے۔ اور نگران ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ان کو یہ حکم کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو، جبکہ اب تمام لوگ جو بھی دنیا میں عیسائی ہیں ان سب نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرح سے رب بنا لیا ہوا ہے۔ اور اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ دنیا میں آنا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ان پر شاہد ہیں، جو کہ دوبارہ آنے کا اس آیت میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اگر یہ مانتے ہیں کہ ابھی وفات نہیں ہوئی، بعد میں ہوگی، لیکن آیت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت یہ بڑے واضح طور پر بیان کر دیتی ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، جب تک وہ تھے تو وہ نگران تھے، اب اللہ ہی نگران ہے۔
تو یہ آیت میں نے پیش کی۔ پھر اسی طرح سورۃ آل عمران کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے موت دوں گا اور تیرا رفع کروں گا۔ تو یہ محترم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو چکا ہے۔ تو رفع سے پہلے جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ موت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا تو رفع ہوگا، رفع کے بغیر جو ہے وہ موت کے بغیر رفع نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لازم و ملزوم جو تھی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں تھی، اور اسی کے متعلق تفسیر میں بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے انی متوفی کا و رافیو کا، کہ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہاں رفع جو ہے وہ رفع درجات کا ہے، یہ جسمانی رفع نہیں ہے۔ وہ حوالہ بھی میں ان کے سامنے لگا دیتا ہوں تاکہ یہ کوئی شک و شبہ میرے اوپر نہ رہے۔ تو میں پھر ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی جو نشست ہے اس میں آپ ہرگز کسی طریقے سے بھی یہ ثابت نہیں کر پائے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور میں امید رکھوں گا اور آپ سے گاہے بخواہے پوچھتا رہوں گا کہ اگر آپ کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی دلیل پیش کر دیں کہ جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت ہو جائے۔ پھر انہوں نے کچھ حوالہ جات پیش کیے جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بخاری ایک معتبر کتاب ہے جماعت احمدیہ کے نزدیک، تو بے شک ہم اس کو معتبر مانتے ہیں۔ قرآن کے بعد افضل کتاب ہے، جو قرآن کے بعد باقی سب کتابوں میں جو افضل ترین کتاب ہے وہ بخاری ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بخاری کی ہر حدیث جو ہے وہ قرآن کا درجہ رکھتی ہے، نہیں، قرآن ہے اور بخاری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور اب یہ ضیاء رسول اپنی بات کر لیں اور پھر اس کے بعد میں نکلتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ آج کی نشست میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت زمانہ مستقبل میں ہوگی، اور ایک اور نشانی بتائی کہ ان کی موت سے پہلے زمانہ مستقبل میں تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا، کہا جی کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تو قیامت تک رہیں گے، اور میں نے ان کی اس بات کو رد کر دیا جب مرزا غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت تمام ملل باطلہ ہلاک ہو جائیں گی، تو بات ان کی رد ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ تم نے اسی زمین میں رہنا ہے، اسی میں مرنا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم کون سا کہتے ہیں کہ آسمان پہ موت آنی ہے، ان کی بھی اسی زمین میں آنی ہے۔ اب کہتے ہیں جی کہ اس آیت کے تحت کوئی بندہ زمین سے باہر نہیں جا سکتا، تو یہ لوگ جو چاند پہ جاتے ہیں، جو زمین کے مدار سے باہر نکلتے ہیں، وہ کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو ان کی یہ دلیل، یہ بات بھی ان کے کسی کام نہ آئی، کیونکہ انہوں نے پیش کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماضی میں موت ہو چکی ہے، اور اسی نشست میں انہوں نے یہ پیش کرنا تھا۔ لیکن کیا جب ماضی کا پوچھا تو قیامت کے دن کا مکالمہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں چلو مان لیں کہ قیامت کے دن کا مکالمہ ہے، لیکن ان کی موت تو پہلے ہو چکی ہے نا۔ بھئی قیامت والے دن کے مکالمے سے فلما توفیتنی کے الفاظ قیامت کے دن کے ہیں، آج کے یا آج سے پہلے کے نہیں ہیں۔ قیامت والے دن یہ مکالمہ ہوگا، تو قیامت والے دن تو ہر کوئی فوت ہو چکا ہوگا۔ اس سے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے پہلے فوت ہوئے ہیں یا آج سے بعد فوت ہوں گے؟ نہیں پتہ چل سکتا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آج سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور یہی انہوں نے ثابت کرنا تھا آج کی اس نشست میں، تو یہ نہیں ثابت کر سکے۔ جو آیت انہوں نے قیامت کی پیش کی اس سے تو نہیں ثابت ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا آگے چلے جائیں جی۔ میں نے آیت پیش کر کے بخاری شریف کی حدیث شریف پیش کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ سارا دن آپ کو یہ بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 72-73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ حق پر ہوگا، ہم وہ حق والے ہیں۔ کون سا فرمان ہے جی؟ وہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوں گے۔ آج کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی صحابی کا قول تو ہمارے لیے حجت نہیں۔ اسی بات سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ اس گروہ میں سے نہیں ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی گروہ قرار دیا، کیونکہ اس کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ بڑا پھر ٹل لگایا انہوں نے کہ کسی طرح صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار ہو جائے، اس سے جان چھوٹ جائے، لیکن نہیں چھوٹ سکتی۔ بہانہ لگایا جی کہ بخاری شریف کی حدیثیں پتہ نہیں سچی بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کے بیٹے آ گئے مرزا صاحب کے سامنے، اور میں نے اسی نشست میں بتایا
کہ ان کے مرزا صاحب کے بیٹے نے لکھا ہے کہ بخاری کی ساری حدیثیں سچی ہیں، سب کی سب، اور یہ بات وہ کہتے ہیں مجھے خدا نے رویا کر کے بتائی ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے چلو نہ مانے، آپ کی مرضی، آپ کیا قبر ہے۔ مرزا صاحب نے کہا بخاری شریف سب سے صحیح کتاب ہے اور قرآن کے بہت مطابق ہے، کہتا ہے جی میں نہیں مانتا کہ ساری بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں، تو نہ مانے، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے قرآن کے مطابق ہے، عمران کالم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ قرآن پاک کی آیت، اس پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث میں تصدیق موجود ہے۔ اب اس کا ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے، تو جواب نہ ہونے کی وجہ سے مرزا صاحب کے بھی خلاف چلے گئے اور مرزا صاحب کے بیٹے کے بھی خلاف چلے گئے، اور پھر ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کے ٹائم پاس کیا۔ کوئی ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکے جس میں یہ ہو کہ ماضی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، جو پیش کی وہ قیامت والے دن کی ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مرزا صاحب نے یہ جو عقیدہ بتایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا براہین احمدیہ میں، اور اس براہین احمدیہ کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے براہین احمدیہ میں قرآن سکھا دیا تھا۔ تو اس پہ کیا کہتے ہیں جی، وہ دیکھیں جی ایک کتاب کوئی پڑھی پتہ نہیں کون سی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے جی انبیاء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ مرزا صاحب سے بھی غلطی ہو گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اقرار جرم تھا کہ مرزا صاحب نے وہ بات ان جو کی ہے براہین احمدیہ میں وہ صحیح نہیں کی، یعنی خدا نے قرآن نہیں سکھایا تھا، مرزا صاحب کو غلطی لگ گئی ہے۔ تو بات ختم ہو گئی جی، ٹائم ختم ہو گیا، باتیں تو اور بھی تھیں، چلیں باقی احباب کو اب ٹائم۔ جی اویس بھائی، بالکل ضیاء صاحب نے ایک سوال جو ہے وہ نیا کیا جی تھا جو کہ انہوں نے پہلے نہیں کیا تھا، تو اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو ایڈریس کر دوں گا۔ نہیں بس مثال دو ہے دو سوالات نہیں، تھے اب جو انہوں ختم نے ہو گئی عمران بھائی، بات اب ختم ہو گئی اصل میں، بس ختم ہو نہیں گیا وہ بھائی، بات ہم ختم اس ہو پر گئی نا، شکر منا رہے ختم ہو ہیں گئی کہ ہے، ساری بات جو ہے نا وہ بہتر انداز میں ہوئی، اچھے اور اچھے طریقے سے ہو گئی ہے، معاملہ تھوڑی سی ان بدمزگی طرف ہوئی، نہیں لیکن گیا۔ آپ دونوں احباب نے اچھے طریقے سے بات کی ہے۔ دیکھیں بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھی بات کی جائے، سننے والوں کو سمجھ بھی لگے کہ بات ہو کیا رہی ہے، وہ لان دان کرنے سے وہ نہیں ہوتا۔ ایک اچھے نوٹ پہ بات ختم ہو گئی ہے۔ عمران بھائی بہت شکریہ آپ کا، ضیاء بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ دونوں بھائیوں نے بہت اچھا، اب لوگوں اچھے کی سے بات کی۔ جنتا کی رائے لینی ہے اویس بھائی؟ بالکل عمران بھائی آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اور اگر آپ ٹھیک جانا ہے، بھی چاہتے ہیں بہت تب بھی شکریہ۔ اٹس اپ ٹو یو، جیسے آپ۔ اوکے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اوکے عمران بھائی، تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہو، چلے، جو مطلب یہ کہ جو پینل پر موجود ہے، میرے خیال سے پہلے ان حضرات سے عامر بھائی بھی آئے ہیں، نوید بھائی بھی ہیں، ذیشان ہاں بھائی جی، بھی بیٹھے ہیں۔ ہم نشست خالی بھی رکھیں گے، اگر جماعت احمدیہ سے کوئی بندہ بھی اوپر آ کر اپنا ریویو دینا چاہتا ہے تو بھائی موسٹ ویلکم، ہم کسی کو منع نہیں کر رہے، وہ لوگ بھی آ کر اوپر کر دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اوپر آ کر اپنا ریویو دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو کھلا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم ان بائزڈ ہو کر ہی جو مرضی چاہے جماعت احمدیہ سے اوپر آ کے بیان کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں عامر حق بھائی سے، شروع کر لیتے ہیں، پھر ہاں، اور دو سیٹ جو ہے نا میں وہ قادیانیوں کے لیے رکھوں گا اور باقی ہم مسلمان کے ہوگے، اس طرح ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ چلے ٹھیک ہے، چلے جی عامر بھائی آپ بات کریں۔ جی جزاک اللہ جی۔ سب سے پہلے میں ایک حوالے سے آغاز کرتا ہوں۔ الحکم اخبار ہے 17 اگست کا اور سال ہے 1902، صفحہ ہے 11۔ اگر کوئی بھائی مین وائل اس کو اوپن کر کے اسکرین پہ لگا سکتا ہے ضرور لگائیے گا، میں اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ الحکم اخبار 17 اگست 1902، مرزا صاحب کی تحریر ہے، مرزا صاحب کی زندگی میں چھپ رہی ہے، صفحہ 11۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں بخاری کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں برکت اور نور ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ باتیں رسول اللہ کے منہ سے نکلی ہیں۔ ہاں جی، ابتدا میں یہ حوالہ پیش کر دوں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں بخاری کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں رسول اللہ کے منہ سے نکلی ہیں، مرزا صاحب فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کے منہ سے جو باتیں نکلیں گی وہ قرآن کے مخالف ہوں گی، ہے نا؟ نعوذ باللہ، یہ فیصلہ پبلک کر لے۔ اچھا جی، اس ابتدائی حوالے کے بعد میں جو گفتگو سن پایا ہوں اس پہ تبصرہ کر دیتا ہوں، پھر اصولی طور پر ہم واپس آئیں گے۔ دیکھیں، صرف یہ کہہ دینا کہ میں کسی حدیث کو اس لیے نہیں مانتا کہ وہ قرآن کے خلاف ہے
یہ دعویٰ اور ہے، اور کسی حدیث کو قرآن کے خلاف حقیقی اور علمی سطح کے اوپر اور عملی سطح کے اوپر یہ ثابت کر دینا کہ وہ قرآن کے خلاف ہے، یہ مسئلہ اور ہے۔ ہم صرف دعویٰ سن رہے تھے کہ جی میں حدیث کو مطلقاً حجیت حدیث کے مسئلے پر بات چل رہی تھی، نہ کہ اسپیسیفک دلیل کے اوپر۔ خیر، میرے پاس چونکہ وقت کم ہے تو میں بڑا اسپیسیفکلی تبصرہ کر دوں گا ضیاء بھائی نے جو گفتگو کی ہے۔ دیکھیں، ضیاء بھائی کی گفتگو میں بحیثیت ایک سامع کے اور ایک ناظر کے اور ایز این آڈینس میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ضیاء بھائی کی گفتگو کے اندر جہاں قرآن کے حوالے تھے، جہاں احادیث کے حوالے تھے، وہیں مسلمات خصم میں سے مرزا صاحب کا حوالہ موجود تھا۔ ویئر ایز مد مقابل کو اتنا علم نہیں تھا افسوس کے ساتھ کہ جو دلیل پیش کرنی ہے اس کی بنیاد، مثال کے طور پہ تفسیر برہان پیش کی، اسی تفسیر برہان کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے ماضی کے سیغے میں موت ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اسی تفسیر برہان کی تیسری جلد کے اندر صفحہ 24 اور 25 پر یہی آیت قبل موتی ہی جو زیر بحث تھی، جو ضیاء صاحب نے پیش کی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قبل موتی ہی سے مراد ہے قبل موتی عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ کہا گیا قبل موتی عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ نے مسلم خصم کو پیش کرنا ہے تو وہ بھی اس کے حقیقت کے معنی کے اندر پیش ہو۔ میرا وقت ختم ہو گیا، بہرحال قصہ مختصر جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے کر دیا۔ بہت شکریہ۔ ہم ہر گیسٹ کو نا 2 منٹ دیں گے، وہ اپنی بات کر لے، اور باقی پھر میرے خیال سے یہ مجاہد بھائی بیٹے ہیں تو ان کو میں 2 منٹ دے دیتا ہوں اگر انہوں نے کچھ کہنا ہے۔ عامر بھائی کو صرف مجاہد یہ بھائی، بتا دیں کہ یہ حوالہ لکم کا لگ گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں اسکرین بڑی کرتا ہوں۔ مجاہد بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے یا نہیں؟ مجھے ایک سیٹ چاہیے نا، اگر کوئی قادیانی اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہے تو اگر وہ ان کو بھی موقع دیں گے۔ جی آپ نے السلام بات علیکم کرنی ہے ورحمۃ حضرت؟ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میں اجازت لیتا نہیں ہوں، میں اجازت لیتا ہوں، پلیز میں جزاک اللہ۔ نہیں آپ بیٹھے رہے، عامر بھیا بیٹھے رہے، کوئی ایشو نہیں۔ نہیں میں بھی نیچے جا رہا ہوں، ہاں میں تو بس مجھے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تو مرزائیوں سے ابھی تک کوئی بھی صحیح دلیل ہمیں نہیں ملی۔ جو 30 آیات تھی، 30 آیات پہ انہوں نے خالی ایک وہ قرآن کی آیت پیش کی تھی، وہ بھی دلیل پیش کر رہے تھے لیکن وہ دلیل ثابت نہیں ہو رہی کہیں سے بھی۔ تو آیت ہے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے، لیکن یہاں پہ ثابت نہیں کر پائے، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، آخر پہ تو گالی گلوچ پہ بھی آ گئے۔ باقی میں اتنا ہی کچھ کہنا چاہتا تھا، باقی آپ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ یار وہ عامر بھائی کو ذرا واپس عامر حق بھائی کو وہ واپس خود اوپر لے چلے لینا، گئے بھائی، باقی وہ ہاں خود چلے گئے۔ میں نے تو میں نیچے چلا تھا، نہیں عامر بھائی کو ریکویسٹ کر ان لینا کو واپس۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں، ان کو میں کر رہا ہوں، لیکن میں اگر کوئی قادیانی آنا چاہے نا تو ان کی کال میں لے لوں۔ اور مجاہد بھائی آپ کو میں تھوڑا، مجھے سیٹ چاہیے نا، سیٹ کی کمی ہے۔ جی اچھا ذیشان بھائی آپ بات کریں۔ جی کون سا پہلا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو ماشاء اللہ جو گفتگو ہے بہت اچھی ہوئی ہے، اور اگر اسی طرح سے آگے گفتگو ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور بس اپنے دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ڈبیٹر ہیں ضیاء بھائی وہ اچھے ڈبیٹر ہیں تو ان کے اوپر یقین رکھا کریں۔ جو روما بھائی نے غلطی آج کی ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ یہاں تو اب اگر آپ نے اس طرح گفتگو کروانی ہوتی ہے تو اوپر کا سارا پینل خالی کر دیا کریں، صرف 2-3 لوگ بیٹھے ہوں جن پہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہوتا کیا ہے، اس طرح ہوتا ہے کہ جو سننے والے ہیں نا ان کی نظر سے یہ بات جاتی ہے کہ شاید ہمارا جو ہم جو مقدمہ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر شاید کوئی کمزوری ویسے ہے تو نہیں، لیکن سننے والوں کو یہ تاثر جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو دوست ہیں ان کو یہ گزارش ہے کہ یہاں تو پینل پہ آیا نہ کریں، اگر آنا ہے تو اپنے اندر اتنی طاقت رکھا کریں اور اتنی برداشت رکھا کریں کسی نہ کسی چیز کو سننے کی۔ ماننا غصہ سب کے اندر ہے، لیکن یہ آج کا علمی دور ہے اور اس کے دوران تھوڑا سا ہوتا ہے۔ باقی ضیاء بھائی نے ماشاء اللہ بہت اچھی بات کی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ضیاء بھائی کو کہ ضیاء بھائی کی جتنی گفتگو رہی وہ قرآن اور حدیث سے رہی، اور ضیاء بھائی نے ان کو بار بار قرآن اور حدیث کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن وہ جو ان سے ہیں انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، جزاک اللہ جی بہت شکریہ۔ اچھا روما بھائی کی بات میں کہہ دوں تو وہ شروعات تھی نا، تو اس وقت تھوڑی بات شروع نہیں ہوئی تھی،
تو اور نہ کوئی موضوع کا تعین ہو چکا تھا، تو سارے بیٹھے ہوئے تھے کب سے، تو پھر یہ مطلب یہ کہ وہ آغاز تھی گفتگو کا اور کوئی موضوع بھی نہیں تھا، تو اس لیے سارے بول رہے تھے. لیکن بہرحال آپ کی بات بالکل درست ہے، مس مینجمنٹ نہیں کرنا چاہیے جو بھی ہو. اللہ خیر فرمائے. میں جی جگہ دیتا ہوں، آپ لوگ کریں گے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو زیار رسول بھائی ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے جس قدر شواہد، دلیلوں اور ثبوتوں کے ساتھ جو کام کر دکھایا نا، وہ آپ کا ہی کام ہے. وہ آپ ہی کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے مخالف کا منہ توڑ جواب دینا کیسے ہوتا ہے، وہ آپ ہی کر سکتے ہیں. میں بات شروع کروں گا اپنے دو حوالوں سے، ایک مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کی کتاب چشمہ معرفت سے، اور ایک مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی کتاب حقیقت النبوہ سے. چشمہ معرفت میں مرزا صاحب جو روحانی خزائن کی جلد 23 ہے، صفحہ نمبر 88 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد ہوگا کیا؟ تب ان دنوں میں خدا تعالیٰ اس پھوٹ کو دور کرنے کے لیے آسمان سے بغیر انسانی ہاتھوں کے اور محض آسمانی نشانوں سے اپنے کسی مرسل کے ذریعے سے جو سور یعنی کرنا کا حکم رکھتا ہوگا، اپنی پر ہیبت آواز لوگوں تک پہنچائے گا، جس میں ایک بڑی کشش ہوگی، اور اس طرح پر خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دے گا. ایک مذہب آ گیا جی. مرزا بشیر الدین محمود صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ سب مذاہب کو ہلاک کر دے گا اور صرف اسلام رہ جائے گا. اب عمران کالوں کا پورا مدعا کیا تھا جی؟ کہ انہوں نے تو قیامت تک رہنا ہے. یعنی اگر تمہارا مدعا یہ ہے کہ انہوں نے قیامت تک رہنا ہے، تو یہاں پہ بات غلط ثابت ہوتی ہے آپ کی یا مرزا بشیر الدین محمود یا مرزا صاحب کی. تو جس استدلال سے، جس نکتہ سے آپ کا پورا مدعا کھڑا تھا زیار رسول مینی کی دلیل کے خلاف، وہ آپ کے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے اس کو رد کر دیا ہے. اب وہی بات کہ خلاف واقعہ آپ نے بات کی ہے یا آپ کے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب اور یا آپ کے خلیفہ نے کی ہے. جواب آپ کے ذمہ تھا، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. آخری بات یہ کہ بار بار یہ کہا گیا جی کہ دیکھیں میں نے کب کہا ہے کہ میں معتبر نہیں مانتا بخاری شریف کو. بار بار، حالانکہ زیار رسول منی بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ کہا ہے کہ یہ صحیح کتاب ہے جو قرآن کے مطابق ہے. معتبر کے لفاظ زیار رسول منی بھائی نے نہیں دیے آپ کو، جو آپ بار بار معتبر. زیار رسول منی نے کیا یہ بات کی تھی آپ سے؟ کیا یہ کہا تھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ بخاری شریف معتبر ہے یا نہیں؟ نہیں. زیار رسول منی صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ بخاری کی کتاب جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق اور صحیح ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا جو رویا تھا کہ حدیثیں ساری سب کی سب سچی ہیں. تو پھر انکار کر کے یا ان احادیث کو قرآن کے خلاف کہہ کے آپ رد کس کا کر رہے تھے؟ ہمارا رد کر رہے تھے؟ نہیں، آپ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا، آپ اپنے مرزا صاحب کا رد کر رہے تھے. تو اسی کے اوپر لوگوں نے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ تالیاں بجائیں کہ کیسا امتی ہے جو اپنے نبی اور اپنے خلیفہ کا رد کر رہا تھا. بہت شکریہ جی. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی ابابیل صاحب اور باقی سارے بھائی سب کا السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ مفتی صاحب میں تو باقی تو ماشاءاللہ ضیاء بھائی نے ساری باتیں کر لی، کچھ چھوڑا نہیں. لیکن ایک جو چیز یہ لوگ ہمیشہ لوگوں میں جو غلطی یا گمراہی پھیلاتے ہیں اس حدیث کو لے کے کہ 73 جو فرقے بنیں گے اس میں ایک جو ہوگا وہ جنتی ہوگا. تو اس حدیث کو جیسے انہوں نے کہا کہ پورا بیان نہیں کرتے، تو وہی چیز ہے کہ وہ پورا بیان کبھی بھی نہیں کرتے کہ وہ والی جماعت جو میری اور صحابہ کی پیروی پہ چلے، ما انا علیہ و اصحابی، وہ والی ہے. تو یہ تو صحابہ کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یہ نگلیکٹ کرتے ہیں اور ان کی احادیث کو ہمیشہ رد کرتے ہیں اور ان کا بھی رد کرتے ہیں. تو یہ تو صحابہ کو رد کرتے ہیں، تو یہ تو وہ جماعت ہے ہی نہیں. اول تو ہم ان کو مسلمانوں میں مانتے نہیں ہیں. باقی اگر یہ خود کو سمجھ رہے ہیں تو یہ اپنی سمجھ میں ہی اپنا رد کر رہے ہیں. تو صرف اس چیز کے لیے میں اوپر آیا تھا. باقی ماشاءاللہ کبھی کبھی یہ لوگ ڈائلاگ بازی کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ماؤں نے کوئی ایسا بچہ جنا نہیں جو قادیانیوں کا رد کر سکے. تو ماؤں نے ایسے بچے پیدا کیے ہیں، آپ آؤ ان سے بات کرو. یہ بیٹھے ہوئے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے سنی ماؤں نے ایسے بچے پیدا کیے ہوئے جو آپ کا رد کسی ٹائم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ. اچھا
میں آپ کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے. ہاں جی ایچ کے بی بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جی، سب سے پہلے تو مینی صاحب کو ماشاءاللہ بڑی مبارکباد. یہ ہوتا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ظاہرین، یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور غالب رہے گا. دیکھیں یہ ماشاءاللہ جیسے مینی صاحب نے گفتگو کی ہے قرآن اور حدیث سے، اور اس کے اندر انہوں نے قادیانیت کے جھوٹ اور تحریف اور فریب کو سر عام ننگا کیا، بے نقاب کیا ہے، اور لوگوں کو یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کا قرآن و حدیث سے اور صحابہ اکرام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا جی، پہلے ان کا ایک بندہ آیا پھر دوسرا بندہ آیا. وہ یہ دیکھیں یہاں بھی مطلب وہ غلط بیانی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ جو حافظ صاحب سے بات چل رہی تھی وہ اور موضوع پہ چل رہی تھی. پھر ابابیل بھائی سے بات چل رہی تھی، اس پہ تو وہ بیچارہ ذلیل ہو رہا تھا، مشبہ بھی کی تعریف اس کو نہیں پتہ چل رہی تھی. پھر اس کے بعد جب بات ہوئی ہے وہ عامر نذیر بھائی سے، اس سے تو اس نے بات کی نہیں، اور عامر نذیر بھائی کو ویسے کام پڑ گیا، وہ چلے گئے. تو بات پھر وہ ٹک کے جو ہوئی ہے وہ دیکھیں مینی صاحب سے ہوئی ہے، اور اس سے بھی کتنے مطلب وہ اتنا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ بے بس تھا، اور اس کی بے بسی وہ خود بھی بیچارہ پچھتا رہا تھا کہ میں کس سے مطلب بات کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. تو خود بھی وہ سمجھ رہا تھا. لیکن چونکہ یہ دیکھیں نا، یہ آج یہ واضح ہو گیا، مطلب پہلے بھی واضح تھا، یہ آج بھی مطلب بالکل واضح ہو گیا کہ قادیانیت جو ہے وہ دلیل سے نہیں بلکہ صرف فریب سے زندہ رہتی ہے، اور فریب جو ہے وہ حق کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا. تو لہٰذا یہ جو انہوں نے جتنا آخری ٹرم میں بھی انہوں نے مطلب لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے جی یہ دلیل پیش کی ہے، میں یہ دلیل پیش کی ہے، حالانکہ جب امینی صاحب نے دوسری ٹرم میں واضح کیا ہے تو وہ ان کا سارا کچا چٹھا ویسے ختم ہو گیا تھا. تو الحمدللہ یہ کہ مسلمانوں کے پاس دلائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر بات کرنے کی ہمت جب پیدا ہو جائے، وہ جب مرضی آ جائے، انشاءاللہ ہر وقت مسلمان تیار ہیں. جی جزاکم اللہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی. راجہ جاوید صاحب. جی ابیل صاحب بہت شکریہ. سب بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم بات السلام. بات میں اتنی سی کروں گا جی کہ ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرور اور لسنر کہ آج جو گفتگو میں نے سنی ہے بڑے غور سے ضیاء بھائی کی اور عمران کالو کی، یہ لوگ تھکتے نہیں یہ بات کرتے ہوئے جی کہ ہم قرآن اور حدیث مسلمان قرآن پر بات نہیں کرتے. آج وہ 30 آیتوں میں سے کہاں گئیں وہ سب آیتیں؟ ایک بھی نہ پیش ہوئی میرے سامنے جو میں نے گفتگو سنی ہے. تو میں یہ کہوں گا جی کہ آج ضیاء بھائی نے یہ متھ بھی ایکسپوز کر دیا ہے، اور قادیانیت آج بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے. جو مرضی یہ بات پوری جنہوں نے پوری ڈیبیٹ سنی ہے، اپنے ایمان سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں کہ آج عمران کالو نے کتنے حدیث یا قرآن کوٹ کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ضیاء بھائی نے جو بھی ان کے گھر سے دلائل دیے ہیں، جو بھی دلائل ان کے گھر سے دیے ہیں، اس کا بھی انہوں نے کوئی رد نہیں کیا یا نہ ہی کوئی توڑ تھا اس کے پاس. تو انتظامی امور پر میں یہ کہوں گا جی کہ ویس بھائی آپ نے بہت اچھے ٹائم پر انٹرونشن کی، اور جو تھوڑی سی بدمغزی پیدا ہوئی تھی آپ نے اچھے طریقے سے کنٹرول کی. ان کو بالکل آپ نے موقع دیا پوری بات کرنے کا، کسی نے اس کا مائک میوٹ نہیں کیا. نیچے سے کسی کو اگر کوئی شتمیت جس وقت تک کسی نے نہیں کی تو کسی نے بھی نہیں کسی کو میوٹ کیا. تو یہ جو بہت پازیٹیو باتیں تھیں اس بروڈ کی، اور جس طرح بیل بھائی آپ نے اور ویس صاحب نے مینج کیا، دیٹ از ویری اپریشیٹیبل. بہت شکریہ جناب آپ سب کا. تھینک یو. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اچھا غلامی محمد بھائی آپ آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. دیکھیں ابیل بھائی، جہاں تک میں نے یہ گفتگو سنی ہے نا، تو میرا جو اس میں ٹیک ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ ہمیں یقین مانے کہ ان معذرت کے ساتھ جاہلوں سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے ہم ان کی ہر بات اس بندے کی مان رہے تھے کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں یا ایسے نہیں کر سکتے. وی آر ان اسٹرینتھ، ہمارے پاس قرآن ہے اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہمارے پاس ہے حدیث ہے. تو ہمیں میں سے بتاؤں کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے وی اسٹوڈ ایٹ ایز اف اٹ واز ڈس ایڈوانٹیج. ہمیں ڈس ایڈوانٹیج پہ نہیں ہے، وی آر اسٹرانگ.
ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، ہم ان کی ہر بات مان رہے تھے کہ ایسی الفاظ نہیں استعمال کرنے، ایسے نہیں کرنے. وہ بات نہیں کرنا چاہتے، نہ کرو، کیونکہ ان کا جو دین ہے اور ہمارا دین ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسلام اور قادیانیت میں کوئی مشابت ہے ہی نہیں ہے. ان کی نماز ڈیفرنٹ، ان کا خدا ڈیفرنٹ، ان کا قرآن ڈیفرنٹ، ان کی حدیث ڈیفرنٹ، ان کے جو صحابہ ہیں وہ ہر چیز ان کی ڈیفرنٹ ہے. تو ہمیں ان کی بات ماننی، میرا نہیں خیال وہ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ لوگ موڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے بہتر مجھ سے کیسے کرنا ہے. جیسے آپ نے کیا صحیح کیا، لیکن استاد ضیاء امین صاحب ایک دفعہ پھر اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. آپ کی ہمت ہے یار کہ جب آپ وہ غلط بات کرتے ہیں یا غلط حوالہ کوئی دیتے ہیں تو اس کو برداشت کیسے کرتے ہیں. یہ اللہ آپ کو اور ہمت دیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ، یا جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں دینا چاہیے کہ ہم الفاظ کا چناؤ ہے وہ اب ان کے حساب سے کریں. الفاظ کا چناؤ ہمارے حساب سے ہوگا اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا، اور بس. دوسرا ایک حوالہ میں نے نوورڈ بھائی کو بھیجا ہے، وہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو تھوڑی سی اور کلیئرٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا غلام محمد بھائی، میں آپ کے اس اشکال کی توضیح کروں، تھوڑی سا آپ کا جواب دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کو آج ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو بالکل کھلا گراؤنڈ دیں گے نا، یہ پلے گراؤنڈ ہے، آپ یہاں پر کھل کر بات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اخلاقیات کے دائرے میں، تاکہ ان کا یہ گلہ بھی ختم ہو جائے کہ ہم بات کرنے جاتے ہیں لیکن مسلمان ہم سے بات نہیں کر سکتے، اس لیے ماحول کو بگاڑ دیتے ہیں. تو آج سب نے دیکھا کہ ان کو بالکل ایسا انوائرمنٹ دیا گیا کہ اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی وغیرہ نہیں ہو رہی تھی. صرف یہ دکھانا تھا کہ مسلمان الحمدللہ اپنا عقیدہ جانتے بھی ہیں اور اس کے دلائل بھی رکھتے ہیں. تو یہ آج ہمارا موٹیو ہوتا ہے، تاکہ ان کو آج یہ بھی پتہ چل جائے کہ دلائل کے دنیا کے بے تاج بادشاہ وہ بھی مسلمان ہے، اور اسلام اپنی دلیل اپنی بنیاد پر کھڑا ہے. تو یہ مقصد تھا. جی کم علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلام کے بعد جی سب سے پہلے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بڑا مزہ آیا جی، بڑا مزہ آیا. ضیاء بھائی نے مطلب ان کے تو خیر دلیل تو کوئی ہوتی نہیں، کہانی شریف تھی ان کی. پورا دن رٹ قرآن حدیث کچھ بھی ان کی جو ان کی اپنی کتابیں وہ بھی ان کے منہ پہ ماری. دوسری بات جی، وہ جو ہمارے ذیشان بھائی تھے انہوں نے بات صحیح کی تھی، جب اس قسم کی چیز چل رہی ہو تو بیچ میں بولنا نہیں چاہیے. اور تیسرا یار نوورڈ بھائی، آپ میرے جو میوٹ کر دیتے ہو بھائی، کیوں؟ میں صحیح کہہ رہا تھا، اس کو اپنے ابو کو لانا چاہیے تھا، اس کے بس کی بات نہیں تھی، آپ کمنٹس میوٹ کر دیتے ہیں یار. یہی کہنا آیا تھا اوپر. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. انمیوٹ تو کریں آپ. اچھا ایک سیکنڈ، پتہ نہیں آپ کو کس نے میوٹ کیا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے نو ورڈ بھائی کبھی کبھی تھوڑے سے نوٹی ہو جاتے ہیں، نہیں لیکن نہیں، نو ورڈ تو ماڈریٹر ہی نہیں ہے یہاں پر. کوئی نہیں ضیاء کوئی بھائی نہیں فیصلہ آباد آئے تو جی دعوت ہے ان کو جی، بڑا مزہ آیا، بڑا سن کے. استاد محترم کی جگہ آگے استاد صاحب. انشاءاللہ. جی بروکن ہارٹ صاحب، آپ کے 2 منٹ شروع ہے. جی السلام علیکم جی، کیا حال ہے سب بھائیوں کے. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ہمارے جو ہیں وہ ضیاء رسول امینی صاحب، ان کو جی وہ بہت ساری مبارک مستق ہے. اس کے بعد جو ہے نا میں ایک چیز جو عرض کرنا چاہوں گا سب سے کہ ان کا اور ہمارا مقابلہ کیا بنتا ہے. یہ جتنے بھی علماء حضرات ہیں، جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ایک چیز کا بتا دیں کہ ان کا اور ہمارا مقابلہ کیا بنتا ہے کہ ہم ان کو دلائل دیں یا ان سے بحث کریں. یہ وہ گندے گٹر کی کیڑے ان کا جو ہے وہ باپ جو ہے اس کے، ٹھیک ہے، اس کی تعلیمات اور یہ جو ساری چیزیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کہاں، وہ کیا کہتے ہیں، کہاں آسمان پہ کا وہ سورج، وہ چاند، اور یہ گٹر کی گندگی. تو ان احباب سے صرف اور صرف سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کیا کریں، اور مرزے کی حرام زدگیوں کے اوپر بات کیا کریں. باقی آپ جو جب بعض مرتبہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کو دلائل دینا، اور اس سے وہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس شاید دلائل نہیں ہیں. تو مگر میں تمام مسلمان بھائیوں سے بھی یہی کہوں گا کہ موازنہ کیا کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت اور مرزا حرامی کا جو ہے وہ، اور اس کے ماننے والوں کا. تو یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، حرام اور خرابی سے بھری ہوئی، شر، فساد اور لانتی لوگ ہیں یہ، ان کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا. بہت شکریہ جی، میں تھوڑا سا مصروف تھا تو میں پھر کبھی سے ٹھیک ہو گیا. اچھا کسی اور نے بات کرنی ہے تو وہ کال ڈال سکتا ہے. اب ابیل بھائی اب آپ کو 2 منٹ دے دیتے ہیں. آج آپ کو ابھی میرے 2 منٹ ہے، میں ریپ اپ کروں گا 2 باتوں میں. ایک تو ضیاء بھائی کو میں مبارکباد دے دوں.
सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी इजाज़त चाहूँगा आपसे। बहुत तो शुक्रिया, जितने भी अहबाब बड़ा आए जबरदस्त सबका आपने जिन्होंने हक अदा सुना कर दिया सबका जिया बहुत बहुत भाई, शुक्रिया। बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक और है जो भाई, सुनने जिया भाई वाले जिया हैं, जिया भाई अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, ठीक है ना। नहीं नहीं, मैंने तो कोई नहीं, बात किसी की क्या बुरी लगी, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, मसला हमारा नहीं। मकसद ये था देखे कि इनका ये गिला भी ख़त्म हो जाए ना, कि ये मुसलमान हमसे लड़ते हैं और ये माहौल ख़राब करते हैं, तो थोड़ा सा हमने इनको बताना था और दिखाना था कि ऐसे नहीं है, हमारे पास जी दलील है। बिल्कुल हम ठीक है, कोई मसला नहीं उसमें। वो जो खराबी उसने की थी उसका सवाब वो ले गया है। बाकी ठीक आपने किया कि हमारा भी कोई ये नहीं होता कि भाई कोई गाली गलौज करे, हम तो आराम से बात कर, उसने काम शुरू किया तो वो उसका नहीं नहीं, उसको तो ले गया आपने फिर। माशाल्लाह जो है ना जोली भर भर कर उसका वो दे दिया ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह अबील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शबान इस्लाम बहुत भाई और मैं फिर बता दूं जो मेरे मुसलमान खासकर सुनने वाले मेरे भाई हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं आती मॉडरेटर। हम यहाँ बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे, कालू भी था, तो वो नॉर्मल गुफ्तगू चल रही थी और बस ये सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर मुझे मतलब ये है कि मैं बाउंड हो गया यहाँ पर। और वो होस्ट साहब भी नहीं थे, वो अवे थे, कोई और मॉडरेटर था भी नहीं, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर रुका और अवैस भाई को दावत दी कि आप बताएं, आप हुक्म करें कि जैसे करना है मैं वैसे करूँगा। जी जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छा हो गया, बहुत ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर दे। आमीन। अस्सलाम। और जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ओवैस साहब अनम्यूट करें ज़रा। मैं कह रहा हूँ अब भाई आप बताएं मुझे कि तो आज एक चीज़ मुझे समझ आ गई, कौन सी। और वो ये कि मैंने इनसे पूछा था कि ये कालू साहब जो आया था ना शुरू में, तो मुझे दावत दी कि आप जो हयाती मसीह अलैहिस्सलाम मानते हैं उसकी क्या दलील है। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब 52 साल तक खुद इसी अकीदे पर कायम रहे। कहते जी जी कायम रहे। मैंने कहा वो जिस दलील से मांगते थे आप मुझे वो दलील दे। सही है, तो तो उसके ऊपर उनका वो रवायती कीदा होगा, वो नहीं ना कहते ना ना, वो रवायती कीदा कहते है वो। वो बगैर दलील के मानते थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा सही। अच्छा अच्छा, फिर ये चौड़ा क्यों और वफाती मसीह अकीदा कहाँ से लिया? कहते कुरान से लिया। मैंने कहा बस जी मेरा काम हो गया। वो कहते हैं होए? मैंने कहा मेरा काम हो गया भाई, बस अब कुछ और गरज ही नहीं है। मालूम हुआ कि मिर्जा साहब 52 साल तक न तो उसने कुरान उठाया, न कुरान खोला, न कभी पढ़ा, न सीखा और न समझा। 52 साल तक उसके घर में कुरान पढ़ा था, उसमें वफात मसीह सलाम का अकीदा था, और 52 साल तक उसको तौफीक नहीं हो रही कि कुरान पढ़े। इससे तो यही यही साबित है, हुआ ना। बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट। जब मैंने भी यही राइज अप किया था जब मैं गया था कि यार भाई वो 52 साल तक एक अकीदे पे कैसे रह सकते हैं मेरे साथ ना। और तो इससे तो ये वो जरा साबित हुआ कि उसने 52 साल तक कुरान पढ़ा ही नहीं था, खोला ही नहीं था। हाँ, तो ये थोड़ा सा उसको वहाँ पर वो हुई। फिर मैंने फिर उनके सामने वो स्कैन पेश किया कि आपके मिर्ज़ा साहब ने तो लिखा है कि अपने ज़ाती और ख़ास इल्हाम की बुनियाद पर यह अकीदा छोड़ रहा हूँ, और उम्मती का इल्हाम और वही और ये जो भी है ये हुज्जती नहीं। बहरहाल वो तो अलग बात है। माशाल्लाह आज की डिबेट और आपके तावन से बड़ी ज़बरदस्त हो गई, और मतलब ये कि कोई परेशानी भी नहीं हुई। दूसरे ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये लोग जो ये पेश करते हैं, मिर्ज़ा कादियानी ने जो, ये अभी मैं बोलूँगा क्योंकि अभी मुनाजिरा नहीं है, नो स्टेज है, कि वो जो बकवास लिख कर गया है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, तो वो बिल्कुल गलत है। और वो जो आगे से फिर वो पेश करते हैं स्कैन, तो मैं सिर्फ एक हवाला पेश करूँगा फ़वातिहुर रहमूद से, जो मुसल्लम सबूत की शरह है, और अल्लामा मोहम्मद इब्न निज़ाम अल-लखनवी अल-हनफी रहमतुल्लाह ने लिखी है कि अन्न अबा हुरैरा फ़क़ीहुन मुजतहिदुन, बेशक अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फ़क़ीह भी थे, मुजतहिद भी थे, ला शक्क फ़ी फ़क़ाहतिही, उसकी फ़क़ाहत में कोई शक नहीं है। फ़इन्नहु कान युफ्ती ज़मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी फतवा देते थे, व बादहू, और उसके बाद भी। तो ये उन तमाम हवालाजात का निचोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने इकट्ठे की है, और जो उम्मत के इन आइम्मा से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की तौसीक और उनकी तादील में वारिद है
تو ایسے نہیں ہے. یہ مرزا قادیانی نے صرف اپنے بچاؤ کے لیے اور اپنا ٹیرا الو سیدھا کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اس طرح بہتان باندھے. جی تو اب آپ بولے. میں تو 2 منٹ سے زیادہ بولا، معذرت، لیکن یہ کچھ جو چیز تھی نا، توضیحات، وہ سامنے رکھنی تھی. نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ جب بھی کوئی شروع ہونا ڈبیٹ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیکورم دعویٰ جو ہے نا وہ کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے کہ دعویٰ کس کا ہے. اور اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر دونوں سائڈ سے جو چیزیں ہیں نا وہ اب چیزیں تو بڑی کلیئر. ویسے تو میں کہتا ہوں کہ ضیاء بھائی نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور سب دیکھ ہی رہے تھے کہ کیسی جو وہ دلائل پیش کر رہے تھے. اور اب جتنی بھی باتیں ضیاء بھائی نے کی ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، اگر ہم نے دیکھا ہو اس پوری، وہ ضیاء بھائی نے جتنے بھی پوائنٹس رکھے تھے وہ ڈیفینڈ نہیں کیے گئے. ٹھیک ہے، اب ذریعہ بات ہے ایز اے موڈ میرا ویسے وہ حق تو نہیں بنتا، لیکن میں جنرل اپنی جو میں نے سنا ہے، اب ذریعہ بات ہے میں ہاف موڈ تھا، بیسک موڈ تو آپ ہی ہیں. تو مجھے یہ تھا کہ انہوں نے جتنے بھی سوال ضیاء بھائی نے رائز اپ کیے تھے ان کا جواب نہیں دیا، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا. اور جواب اعتراض برائے اعتراض ہے، مطلب ایک سائڈ اعتراض ہے، ادھر سے بھی اعتراض ہے، ادھر سے بھی اعتراض ہے، ادھر سے بھی اعتراض ہے، وہ پھر مزہ نہیں آتا. تو ایک دعویٰ رکھ کے اور اسی کے اوپر سٹانس کے اوپر کھڑے رہنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. باقی الحمدللہ میرے خیال ڈبیٹ بہت بہترین ہوئی ہے. اور ہاں یار، اسی طرح لیکن یہ کہ یہ جو انہوں نے مائک لگایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نہیں ورڈ وہ دجال، شیطانی پر اتر آیا تھا نا، میں سمجھ گیا. ہاں اس نے وہ جو مائک خیر لگایا نا، وہ ماحول خراب کرنے کے چکر میں تھا، لیکن ہم نے وہ اس کو نہیں رہنے دیا. اچھا، وہ ورڈ جو جھوٹ والا ورڈ تھا وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ضیاء بھائی نے وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جھوٹ باندھا. تو جھوٹ باندھا مطلب غلط بیانی کی یا غلط ویسے وہ ورڈ تھا. تو میرا مجھے لگتا تھا وہاں پر اس کے بعد پھر جو سیکنڈ جو انہوں نے جو اٹیمپٹ ہم نے پوری کرنے دی ہے، یہ ہماری میرا خیال ہے سب سے، حالانکہ میں ادھر روکنے والا تھا، پھر میں نے کہا نہیں یار روکنا نہیں چاہیے، یہ نہ ہو کہ پھر یہ کہہ کے روک دیا. حالانکہ اس اتنے سخت الفاظوں کا چناؤ ضیاء بھائی نے نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے حق بنتا تھا کہ ضیاء بھائی کو بھی 3 منٹ دیے جاتے، اور مجھے پتا تھا کہ اس کے بعد یہ آپ کو بھی پتا تھا کہ کس طرف جانی تھی یہ بات. تو ہم نے اپنی عزت بچائی ہے. ظاہری بات ہے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جائے اور کوئی اس طرح کی بعد میں گستاخی نہیں کر دے. ظاہری دیکھیں بات ہے وہ بھائی، ہاں باقی مناظرہ بھی جو ہے نا وہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ایسے مناظرے، ڈیبیٹس اور ایسی جیت وغیرہ، وہ سب انبیاء کی ذات مقدسہ پر قربان ہے. ہمیں نہیں چاہیے ایسے مناظرے اور ایسے وہ. لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آج تو ہم حیران رہ گئے کہ جس طرح ضیاء بھائی نے وہ مطلب اس طرح کٹن والے حالات میں کہ ہم نے حال بالکل ان کو باندھ کے رکھا تھا، یہ نہیں کرنا حالت وہ نہیں کرنا، اور پھر بھی وہ کرتے رہے. لیکن ایک بات جو ہے، آپ نے بھی مجھے روکا، اور ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آن دا ریکارڈ لانا چاہتا تھا کہ دیکھیں میں نے ان سے بولا کہ چونکہ ضیاء امینی بھائی وہ مدعی ہے، اور یہ اصول مناظرہ ہے کہ مدعی کی آخری ٹرم ہوتی ہے، لاسٹ ٹرم ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی دلیل پیش نہیں کرے گا، وہ صرف سم اپ کرے گا، ریپ اپ کرے گا اس ڈیبیٹ کو. آگے سے کہتے ہیں نہیں اس کو کس نے مدعی بنایا. اور جیسے ہی اس کے 5 منٹ شروع ہوئے، خود اقرار کرتا ہے کہ دیکھو وہ مدعی تھا، انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، اس کا دعویٰ تھا. تو اس لیے میں نے روکا اسی وقت کہ دیکھو یہ اندر ریکارڈ آنا چاہیے کہ ابھی 10-20 سیکنڈ پہلے تم کہہ رہے تھے کہ وہ تو مدعی تھا ہی نہیں، ابھی 5 منٹ تمہارے ٹرم شروع ہو گیا کہ ابھی الزام لگا رہے ہو کہ وہ مدعی تھا اور اس نے کوئی دلیل پیش نہیں کی. تو یہ دیکھ لیں ان کی یہ حالت. یہ بات تو درست ہے آپ کی، ایگری. میرے خیال محمد کچھ آئے ہیں، محمد بھائی کوئی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ، یعنی کہ جو ڈیبیٹس پہلے بھی جو ہوئی ہیں اس میں یہ ان ڈیبیٹس میں شامل ہے جس میں مدلل طور پہ بات کی گئی، اس بات کا کوئی رد نہیں آیا. شاید اسی وجہ سے ان کے اوپر ایجیٹیشن تھی، دباؤ تھا ساحل صاحب کے اوپر کہ جو وہ عمران کاہلو نام ہے ان کا. سوری دونوں کاہلو ہے، اس وجہ سے معذرت چاہتا ہوں، عمران کاہلو نا. تو باقی جو اہل رائے حضرات تھے انہوں نے رائے دی، تو میری رائے اس میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ ریکارڈ ہوا ہے کہیں پر، کیونکہ مجھے اس میں سے کچھ پوائنٹ چاہیے تھے. بھائی ریکارڈنگ تو ہر ایک کی مرضی ہے، اگر کوئی کرتا ہے اپنے لیے کر لیتا ہے، اوپن پلیٹ فارم ہے، بیچ چوراہا ہے. تو اگر میں یہ کسی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں میں کسی نے کی ہے تو؟ نہیں ہم نے، میں تو ذاتی طور پر نہیں کی ہے. باقی براڈ جو ہے نا وہ سیو ہوتا ہے،
تو وہ ہوسٹ کے پاس اس کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے پورے براڈ کو. تو ان کا کوئی یوٹیوب چینل ہے ان کا؟ جی کوشش کروں گا میں. یہ شبان بھائی آپ ایسے کریں، اس براڈ کو لازماً آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے پاس بھی سیو رکھیں. جی جی شبان بھائی ایک منٹ دیجیے گا مجھے نا، ایک منٹ دیجیے گا. میں نے بتایا کہ یہ مدلل دلائل کے ساتھ ایک مکمل بحث آج مکمل ہوئی، اور انتہائی اہم ہے، اور ہم سیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو برائے مہربانی نیچے اپنے یوٹیوب چینل کا نام لکھ دیں اور کوشش کریں کہ اسے اپلوڈ کر دیں. میں صرف اسی لیے حاضر ہوا ہوں. کرتے ہیں کچھ انشاءاللہ. وہ ڈاؤن لوڈ کریں نا تو میں پھر ان کو اپنا واٹس ایپ دے دوں گا، مجھے سینڈ کر دے، پھر کسی کو چاہیے تو اس کو مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا اب ابیل بھائی میں آپ سے بڑی رابطہ نازکی کر سے دوں گا، مہربانی. جی میری بات مکمل ہوئی، بات کریں. ہاں ان کا یوٹیوب ہے، اس پر ڈال دیں حافظ ماس آفیشل. بابل بھائی وہ ذرا اس کو اٹھائے، درد دل بھائی کو، اس نے کچھ بات کرنی. اب کس ابیل کو یار بھائی مجھے؟ اگر جی آپ سے بولے، آپ بولا. سوال پوچھ لوں تو آپ بالکل غیر باعث ہو کے آپ نے جواب دینا ہے. جی جہاں تک میں نے دیکھیں آپ کا جو علم ہے مجھ سے کافی زیادہ ہے نا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ سوال کچھ اور ہوتا تھا اور جواب اس کے جواب کے بجائے وہ سوال کرتے تھے، جواب نہیں تھے دیتے. جو سوال ضیاء بھائی نے رکھے ہیں نا، وہ اس نے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن سوال کا جواب سوال سے ہی دیا ہے. تو میں نے ان کا کوئی سوال جتنی دیر میں نے سنا ہے نا، میں نے کوئی جواب نہیں سنا ہے. کیا میں صحیح سمجھاؤں کہ اگر نہیں تو مجھے پلیز بالکل سمجھا اسی دیجیے گا. طرح ہے. وہ تو بالکل چپ رہا نا، اس نے تو وہ نہیں کیا. وہ تو ساری ڈیبیٹ جو ہے نا عمران کالو قادیانی مربی صاحب، وہ تو ساری ڈیبیٹ مدعا علیہ بنتا پھر رہا تھا. اور مطلب یہ کہ اپنے وہ مطالبہ کر رہا تھا کہ دلیل دو آیات عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل دو. اور سارے نیچے کامنٹس والے بھی اس سے کہہ رہے تھے، پینل پر بھی ہم اس کو بار بار کہہ رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ چیخ رہے تھے کہ 30 آیات سے وفات مسیح ثابت، 30 آیات. جب اس کا مطالبہ کیا گیا تو پھر وہ وہاں سے بھی بھاگے. تو یہی مسئلہ ہے نا کہ ساری ڈیبیٹ وہ چیختا رہا کہ آپ دلیل دیں. پھر جب اس کو بولا گیا صرف اس وجہ سے کہ لاسٹ ٹرم وہ ہماری ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی، تو آگے سے کہتے ہیں کہ آپ تو مدعی ہے ہی نہیں. تو یہ ہاں پھر سارا اپنی ٹرم میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہے بھی اور ہے نہیں بھی ہو. یہ وہ مجھے ان میں کی نے سمجھ روکا نہیں نا آئی. اس کو، اسی وقت پکڑ لیا نا میں نے اس کو. میں نے کہا ابھی دوسری بات دیکھو. دوسری بات یہ ابابیل بھائی کہ جو ہمارے چاروں امام ہیں یا احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی ہمارے قابرین، کیا ہمارے لیے وہ حجت ہے یا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام ہمارے لیے کیا حجت ہے؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا یہ ایسا ہے کہ ہمارے لوگ بھی یہاں پر وہ تھوڑا سا وہ ہو جاتے. حجت سے مراد کیا ہے؟ سوال پہلے یہ میرا ہے اچھا کہ میرا آپ یہ نہیں آپ سے نہیں پوچھ رہا، آپ سے نہیں اچھا پوچھ معذرت رہا، صاحب. آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جب کوئی بندہ کہتے ہیں فلاں میرے لیے حجت ہے، فلاں کتاب ہمارے لیے حجت ہے، فلاں امام ہمارے لیے حجت ہے، تو بھائی حجت کی قسمیں ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے. اب عقیدہ بنانا ہو تو عقیدہ میں حجت جو ہے نا وہ منصوصات ہے، اجماع ہے. ہاں قرآن کی کسی آیت کو سمجھنا ہو تو حجت ہمارے لیے ائمہ مفسرین ہے. حدیث کو سمجھنا ہو، حدیث کے الفاظ چاہیے محدثین ہے. کسی شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنا ہو، فقہی مسئلے کو سمجھنا ہو، ہمارے لیے جو حجت ہے ائمہ مجتہدین ہے. تو حجت کی بھی قسمیں ہیں نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میرے لیے فلاں حجت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بس وہ ایمانیات اور عقیدے میں. تو یہ قادیانیوں کو یہاں بھی دھوکہ لگ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں ہمارے لیے حجت صرف قرآن اور حدیث ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا پولا جو محدث ہے وہ بھی حجت ہے، انہوں نے جرح کی ہے وغیرہ. تو حجت کی قسمیں ہیں، تو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھتے ہیں. تو جب ہم ایمانیات کی اور عقیدے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے لیے حجت صرف قرآن، احادیث مبارکہ اور اجماع امت ہے. یہ اس میں تھوڑا بالکل صحیح ٹیکنیکل. ہے. میں اس کو تھوڑا سا زیادہ کلیریفائی کر دیتا ہوں
जैसे वो कुरान की आयत पेश कर रहा था और उसमें अगर कुरान पाक की आयत को किसी ने तफसीर में किया हुआ है या किसी ने उसको समझाया हुआ है तो वो हमारे लिए हुज्जत मेरे कहने के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारे लिए सही अहादीस है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि कुरान को समझने के लिए हमारे लिए हुज्जत सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है बस। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। ठीक है ये। अच्छा जुनेद भाई, आपने कुछ बात करनी है? हैं? जी अभी काजी भाई भाई। उसके अलावा मेरा एक और था बड़ी माजरत के साथ। जी देखें, जिसको ये नबी मान बैठे हैं मिर्जा, तो क्या इनके लिए मिर्जा हुक्म और अदल नहीं है, हकम और अदल नहीं है? क्या उसका कौल जो भी है वो इनके लिए हकम और अदल नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल होना है, चाहिए। बिल्कुल। ये तो इससे शर्माते हैं ना, इसलिए तो देखिए, एक मुसलमान डिबेटर की सबसे पहली कामयाबी और सबसे बड़ी कामयाबी जो मैं समझता हूँ वो ये है कि किसी मिर्ज़ाई अपने मद्दे मुकाबिल को इस बात पर मनवाए कि मिर्ज़ा कादियानी उसके लिए गैर हुज्जत है। ठीक हो गया। अब अबील भाई उसे मेरे पास एक हवाला है जिसमें मिर्जा खुद कह रहा है कि मेरी मुंह से निकला हुआ हर कलाम, जो हर बात है, वो मुझे खुदा की तरफ से मिला है, उसके हाँ खुदा हाँ की वो तरफ तो से। है, लेकिन इसको मनवाना पड़ता है ना। मैं अगर आप हाँ कहते इनके हैं तो साहब आपको भेज ऊपर आ दूंगा। गए अगर ये इसकी वो किताब में लिखा हुआ भी है कि मेरे मुंह से हर लिखी हुई इल्हाम ना भी हो तो मेरे मुंह से हर निकली हुई बात ऐसी है जैसे खुदा ने मुझे दी है, उसके खुदा ने। बिल्कुल वो बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल, हवाला इसमें पड़ा हुआ है। बहुत सारे हवाले इसके। एमके साहब आ जाए, अगर आपने कुछ कहना है, अपने ख्यालात का इजहार करना है, आपको भी माइक देते हैं, कोई मसला नहीं। जी मौलाना ABR साहब। क्या हो रहा है? माशाल्लाह। सुबुल सलाम। अच्छा ठीक है, चले आप म्यूट लगाए। फिर काजी साहब, किंग साहब। यार मेरे ख्याल में थोड़ा रिफ्रेश होना चाहिए भी, गुलाम भाई क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अब अबील भाई जैसे आपका हुक्म। 3-4 घंटे से बैठे हैं ना, तो वो तो इमरान कालू साहब ने, जी अब आदिल भाई मुरब्बी साहब ने अभी तक नहीं बताया मुशब्बा और मुशब्बा भी के बारे में। चले किसी और जगह मुलाकात हो गई। कारी अब साहब आप आदिल भाई मौजूद हैं? जी मौजूद। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब अबील भाई मैंने एक बात करनी थी। मैंने कहा ये जितना ये मुनाजरा और ये जो चला ना, इसकी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह पता है, ये हमारे मुसलमानों के ब्रॉड पे थे। जब इनके ब्रॉडों पे जाओ इतना ये नहीं खुला छोड़ते बात करने को, ये उधर बड़ा तंग करते हैं। तो हमारे बिल्कुल हाँ, हमारे सब भाई से ख्वाहिश थी कि अपने मुसलमानों के ब्रॉड पे इनको लाया करे ताकि इस तरह कुछ फ़ायदा हो। और इनकी ये फिर ये आगे बात नहीं कर सकते। उधर जो इतने दलेर बने हुए ना और इतना चढ़ चढ़ के बात करते हैं ना, ये म्यूट लगाते हैं, कभी उतारते हैं, कभी क्या करते हैं। तो उनका उधर बड़ा अपना खुद से एक बिल्कुल मसनूई सा रौब बनाया होता है। बिल्कुल हो गया। MK साहब मैंने आपको म्यूट लगा दिया सिर्फ इस मकसद से कि आपको अगर इतना शौक है दावा करने का और अपने अकीदे डिस्कस करने का तो आप माइक पर आ जाए। मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक मिर्जाई नीचे कमेंट्स मजदूरी के लिए आ जाए और दावे तो करता फिरे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो कि माइक पर आ जाए। कारी साहब कुछ मजा आया? जी बहुत मज़ा आया, सिर्फ मज़ा आया। मैं तो कहता हूँ कि जैसे बात की थी ना अपने डिबेटर ने, इस तरीके से बात की कि परले बंदे के पास कोई जवाब नहीं था। यानी कि पहले कुरान की आयत, फिर हदीस, फिर उसके ऊपर गवाही के लिए अपने बात को मजबूत बनाने के लिए मिर्ज़ा कादियानी का भी कॉल पेश किया है। लेकिन उसके मुकाबले के अंदर देखो कादियानी कैसे फंस चुका था। अपनी एक ही बात वो कर रहा था, हर मर्तबा एक ही टर्म पे बात करता, इसको कुछ नहीं। यानी कि वो कहना ये चाहता था लोगों को समझाने के लिए कि मुझे समझ आ रही है, बाकियों को नहीं समझ आ रही। क्या बाकी कोई बुद्धू बैठे हुए हैं? सब लोग जान रहे हैं कि कौन कुरान की आयत पेश कर रहा है, कौन अहादीस पेश कर रहा है। जब अहादीस की बारी आई तो कादियानी ने बिल्कुल उसका इनकार कर दिया। फिर दूसरी बात थी कि सहाबा किराम के ऊपर भी एतराज करता गया। तो उस वक्त उन्होंने एक पॉइंट बड़ा प्यारा उठाया जो मुझे बड़ा पसंद आया। तो उसने कहा कि माना अली व असहाबी के तहत आप वो
72 اور 73 والے جو فرقوں والی حدیث کو لیتے ہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے راستے پر ہیں، اب تمہارا والا وہ راستہ کہاں سے گیا؟ ہمارے سامنے آتے ہو تو تم اس کا پکا انکار کر دیتے ہو۔ یہ بات ان کی بڑی پوائنٹ کی تھی، یہ مجھے نا بڑی دل کو لگی میری بات۔ ہاں تو یہی ساری چیزیں نا ماشاءاللہ، تو آج تو مطلب وہ احقاق حق جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے ہو گیا۔ تو کہ آپ کیا بالکل کہتے ایسے ہیں، ان کو مشبہ اور مشبہ بھی مل جائیں گے کیسے؟ ان کو کیسے ملیں گے؟ یہ جب استعارے یہ جب استعارے شروع کرتے ہیں نا، تو استعارے میں شکل کے اندر جو ہم ان کو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو جو وہ ملا تھا 10 ماہ کا حمل ہوا تھا، پہلے بتاؤ کہ وہ کس کے مثل ہوا تھا؟ جب یہ مثل ڈھونڈیں گے ظاہری بات ہے گدھی کو ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہوتا ہے نا کہ کون سی چیز مستعار لی ہے، تو اس چیز کے ساتھ اس کی مشابہت ہونی چاہیے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا پھر ان کو ان کے استعارات کی اقسام بھی نہیں پتہ ہوتی، ان کو کچھ بالکل چٹے جاہل ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھو چند انہوں نے الفاظ پکائے ہوئے ہیں، اب ڈیبیٹ کے اندر ایک چیز آپ نے دیکھی ہے، انہوں نے وہ الفاظ رٹائے ہوئے ہیں کہ جب مسلمان یہ کہے گا ہم اس کو یہ جواب دیں گے، اگرچہ یہی مسلمان نے چیز ہے ان نا، میں سے تو کوئی ان کے لفظ ساتھ میں یہی کہتا ہوں نا، قاری صاحب وہ بہت چیخ رہا تھا دلیل دو حیات مسیح علیہ السلام پر۔ میں نے کہا مجھے سمجھاؤ اپنا عقیدہ، اے بھی دلیل دے دے، پہلے اپنا عقیدہ تو سمجھاؤ نا۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ اور میں قرآن والا جو ہے اس میں عالم ہے، اور حدیث والا اس میں صفت ہے، خود ہی سے بس جو ہے نا وہ چیزیں بناتے ہیں، نہ کوئی دلیل، نہ ان کو کوئی سمجھ بوجھ، اور بس جو جی میں آیا کہہ دیا۔ آگے سے پوچھو یہ جو تم بناتے ہو اس کو سمجھتے بھی ہو؟ نہیں جی سمجھتے نہیں، بس جی کیا۔ اب یہ اس میں عالم اور اس میں صفت تو بتاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہوتی کیا ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے، ہاں بس ارے میرے اس جی نے آدمی کو نہیں چاہا پتا ہوتا تو ان چیزوں قرآن کا۔ والے اس میں علم ہو گیا، میرے جی نے چاہا، میری خواہش ہے تو یہ حدیث والا جو ہے نا اس میں صفت ہو جائے، بس بات ختم۔ اب ابیل بھائی ایک بات اور کلیئر کر دو، شبان بھائی آپ بولتے ہیں نا کہ ان سے جو سوال پوچھو انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، کچھ رٹا ہوا نہیں ہے، یقین مانے کچھ بھی نہیں۔ یہ جیسے ہی بیٹھتے ہیں پاکٹ بک کھول لیتے ہیں، سوال کچھ اور انہوں نے جواب پاکٹ بک سے دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سوال چنا جواب گندم بھی نہیں ہوتا، ان کا کچھ اور ہی جواب ہوتا ہے، اور وہ پاکٹ بک کھولتے ہیں، ان میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں رٹا ہوا نہیں ہے، پاکٹ بک سے سب جواب دیتے ہیں۔ یہ پیج 1 پیج 2 پیج 3 اور 4، بس سوال کچھ بھی کر لے جواب وہیں سے آئے گا۔ ان لوگوں نے، میرے کہنے کا مطلب ہے ان لوگوں نے نا ڈیبیٹ کر کر کے اس کے اوپر لوگوں کو سمجھا کے وہ چند الفاظ یاد کیے ہوئے ہیں، ایک ہی سوال کو اگر گھما کے کرو نا یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ میرے کہنے اور کا یہ آج مطلب ہے۔ شبان بھائی آج بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، اور اب ابیل بھائی یقین مانے آج سب سے زیادہ مجھے مزہ پتہ کیا آیا ہے کہ تقریباً 200 سے تھوڑا سا کم بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور یقین مانے اس کے پاس ککھ نہیں تھا بتانے کے لیے۔ اوپر تو جو ہوا الحمدللہ، جہاں تک مجھے پورا اللہ پہ یقین ہے کہ نیچے بیٹھے ہوئے 1 یا 2 بندوں کو کم از کم اس کا پتہ چلا ہوگا کہ یہ قادیانیت جو ہے یہ کہاں پھنسی ہوئی ہے اور کیا ہے۔ تو جو ایجوکیٹ نیچے بندے ہوئے ہیں نا، مجھے تو وہ دیکھ کے مزہ آیا الحمدللہ۔ نہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بس جو ہے نا ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ نظارے دیکھنے کے بعد جو قادیانی حق کے متلاشی ہیں اور جن کا ضمیر جو ہے نا ان کو صبح و شام جھنجھوڑ رہی ہے کہ آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں، جس بندے کا دامن آپ نے پکڑا ہے، اور جس ہستی، جس مبارک ہستی کو آپ نے چھوڑا ہے اس بندے کے لیے، اور جس سب میں آپ کھڑے ہیں، تو وہ رانگ نمبر ہے بھائی۔ اس سب سے، اس بندے سے اور ان لوگوں سے اپنا ناتا سب کچھ ختم کرے، وہاں سے نکل آئے۔ وہ ظلمات ہے، اندھیرے ہیں، اور وہ دلدل ہے، اور آ جائے اسلام کی طرف۔ تو یہی تو ہمارا نعرہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ قادیانیوں لوٹ آؤ اسلام کی طرف، بے میں شک بالکل اسلام ایسی ہے بلاتا ابیل بھائی، بالکل ایسی ہے، اور انشاءاللہ 1-2 بھی ان میں لوٹ آئے نا، تو جو ہمارے ہوں ڈیبیٹر انشاءاللہ۔ ضیاء بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ ماڈریٹر کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ہدایت ہو نہ ہو الحمدللہ آپ کی لازمی ہو جائے گی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ انشاءاللہ دوسرا آپ انشاءاللہ، نے ہم کہا ہے آپ کہ سب اس جتنا سنتے ہیں، جتنا ٹائم دیتے ہیں، جتنا یہاں پر
اپنے مسلمان بھائیوں کو سپورٹ کرنے آتے ہیں تو آپ سب کی اس میں ہم سب کی جو ہے نا برابر کی شرکت ہے الحمدللہ. اب ہر بندہ ہم ڈیبیٹر تو نہیں ہوتا, بے ہر شک بندہ ایسے ہی تو ہم سب کا ماڈریٹر نہیں بن سکتا. بالکل ایسی بالکل ہے، بالکل ایسی ہے. اچھا سارے اب ہم ابیل بھائی ایک مجاہدین تو اور محافظین ختم نبوت ہے ماشاءاللہ. بے شک الحمدللہ، اور ایک اور آپ کی میں بات آپ نے جو کی کہ اس ایسے انسان کو چھوڑ دو، وہ تو خود کہتا ہے میں انسان ہے ہی نہیں ہوں، وہ تو کہتا ہے میں گنڈویا ہوں. بڑی اللہ مزے کے ساتھ میں نے نہیں کہا، مرزا نے خود کہا ہوا ہے کہ میں جی جی انسان نہیں کہا ہوں، ہے، کرم حاکی ہوں. کینچوا پھر میں خاکی ہوں، کینچوا میرے نہیں سر جی، پیارے وہ آدم جو ذات ہوں. مقد سے نکلنے والا ایک اور کیڑا چمونا ہوتا ہے نا، اس وہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی جی، میں یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ اس انسان کو چھوڑ دے، وہ خود ہی اگر اپنے آپ کو انسان نہ کہے تو پھر تو قاری صاحب ابھی اجازت دے دے انشاءاللہ، تھوڑا سا وہ ریفریشمنٹ کر کے نا تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. کوئی صحیح بات ہو نہیں، گیا. میرا بھی ڈیڑھ ہو گیا. اچھا یہ بتا دیں ڈاؤن لوڈ ادھر سے ہی ہو جائے گی، ابھی ہو جائے گی؟ یا آپ لیو میں جائیں گے، لیو میں سیٹنگ میں، لیو میں. اچھا ادھر سے ڈاؤن لوڈ ہوگی. ہاں ادھر جو ہے نا آپ کے پاس آ جائے گی، یا وہ ساری چیزیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو یوٹیوب پر سرچ کرے، کیا سمجھے، ٹھیک ہے ہاؤ کوئی ٹو ڈاؤن لوڈ لائیو ریکارڈس. ٹھیک ہو گیا، اس طرح کوئی وہ ٹھیک ہو ٹیگ گیا. دے دے. آپ تو مجھے چلے لگتا ہے بہت سب شکریہ. باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ڈیڑھ ہو گیا رات کا. ٹھیک ہے مزہ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے مزہ خیر بڑا دے. آ رہا تھا اس لیے بیٹھا رہا. مجھے یہ فکر اللہ آپ کو لگی جزائے کہ خیر دے انشاءاللہ. جی ایسے نہ ہو آپ سو گئے ہو اور موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے یا بیک پر چلا جائے، کیونکہ آپ کو بھی اتنا تجربہ نہیں. تو میں تو بار بار جی جی الحمدللہ. جی جی الحمدللہ خیر، کہتے ہیں خیر مہر ہے اور الحمدللہ خیر مہر ہے. مولانا مفتی اے بی آر صاحب ہے نا، یہ تو جی جی ہمارے اے بی آر صاحب آتے نا، آج بڑا مزہ تھا، بہت مزہ آیا وہ آج. جس جگہ بیٹھے ہیں وہ مزہ آپ نے نہیں دیکھا ہے. اچھا ہاں ڈیبیٹ میں مولانا لگی ہوئی مفتی ہوگی. یاسر ندیم الواجدی صاحب آئے ہیں نا یو کے میں. اچھا ٹھیک ٹھیک تو ٹھیک. ان کے پروگرامز ہے جگہ جگہ، تو جو ہے نا مولانا ان کے پیچھے بس جو ہے نا وہ لگے ہوئے. ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، یہ تو زبردست ہے، پھر وہ اور زیادہ مزے میں ہے. ہم تو صرف یہ اسی. تو بڑے لوگ ہیں بھائی، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں نا، یہ تو جی بڑے جی لوگ جی. ہیں. کوئی نہیں، کبھی اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح کھڑا کرے گا. بھائی اللہ وہ تبلیغی کہتے ہیں نا ہمیں قبول فرمائے، قبول بس یہی فرمائے. جو ہے نا ہماری سعادت ہے. جی بس کیا کوشش سمجھے، کرنا ہمارا کام ہے. بالکل بالکل. جی چلیے ٹھیک ہو گیا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اب اللہ بھائیوں کا وبرکاتہ. شکریہ جو بھائی بیٹھے رہے. یہ موڈ صاحب بھی ہمارے، ابابیل صاحب تھے اور اویس صاحب تھے، اور اس کے بعد جو ہمارے ڈیبیٹر وغیرہ آئے جتنے بھی تھے، سب بھائیوں کا شکریہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالی حق سمجھنے بارک کی اللہ توفیق فیکم. عطا فرمائے. ٹھیک ہے، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اہل ایمان کے ساتھ رکھے اور قیامت کے دن اہل ایمان کے ساتھ ہی اٹھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.